بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم. اور اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس کو لے آؤں گا، یعنی تخت کو لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپک ہو، یعنی آپ اپنی آنکھ کی پلک جھپک کرے اس سے پہلے لے آؤں گا. پھر جب اپنے پاس اس کو رکھا ہوا پایا کہنے لگے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے اور وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرے گا وہ اپنے فائدے ہی کے لیے شکر کرے گا، اور جو نافرمانی کرے بلا شبہ میرا پروردگار بے نیاز اور کرم کرنے والا ہے. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے اس کے عرش کو بدل دو، اس کی صورت کو بدل دو، اور دیکھو کہ وہ سوجھ رکھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتی. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. اور جب وہ ان کے پاس آئی، یعنی سلیمان کے پاس آئی، کہاں گیا کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے؟ کہنے لگی کہ گویا کہ وہی ہے اور مجھے پہلے سے علم ہے اور میں فرما بردار ہوں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. سلیمان علیہ السلام نے اس کو یعنی بلقیس کو روک دیا، ملکہ کو روک دیا ان چیزوں سے جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتی تھی، اور بلا شبہ وہ قوم کافر سے تھی. محترم حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور بلقیس کا واقعہ درس قرآن کی شکل میں عرض کیا جا رہا ہے. جب ملکہ بلقیس بالکل قریب آ گئی اور بیت المقدس فلسطین کے ارد گرد اس نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ کی شان دکھائی جائے کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، اور اس کو اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ سلیمان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے.
سلیمان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کو ان چیزوں کا علم ہو جائے، یعنی وہ مرعوب ہو جائے، اور سلیمان علیہ السلام کا رعب و دبدبا اور دھاک اس کے اوپر بیٹھ جائے، تاکہ آگے وہ لڑنے کی جرأت نہ کرے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ ایک روایتوں میں یوں بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جناتوں نے سلیمان علیہ السلام کو الٹی سیدھی باتیں کی بلقیس کے بارے میں، کہ بلقیس بڑی کمزور عورت ہے اور اتنی عقل مند نہیں ہے، اس کی سوجھ بوجھ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اس کی پنڈلیوں کے اندر بال ہے، پنڈلیاں بال سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ اس کی ماں جنیہ تھی اور اس کا باپ انسان تھا۔ تو کچھ بلقیس جن اور انسان سے ملی جلی ہوئی عورت تھی۔ الغرض یہ دو باتیں کہی جناتوں نے، اور جناتوں نے یہ باتیں کیوں کہی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سمجھتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اگر بلقیس کا نکاح سلیمان سے ہو گیا تو پھر ہماری آزادی ختم ہو جائے گی، اور بلقیس کو اپنی ماں جو جن تھی اس کی طرف سے جنوں کے بارے میں بہت سارے راز کی باتیں معلوم ہیں۔ یہی باتیں اگر بلقیس نے سلیمان کو کہہ دی اور سلیمان کے سے بڑھ کر اس کی اولاد میں بڑھی، تو سلیمان کی تو غلامی کر ہی رہے ہیں، سلیمان کے کنٹرول میں ہم ہے ہی ہیں، سلیمان کے قبضے میں ہے ہی ہیں، اور سلیمان کے غلام بنے ہوئے ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کی نسل کے بھی ہم غلام بن جائیں گے، بعد کے نسل کے بھی غلام بن جائیں گے۔ اس لیے جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے بارے میں بل کرایا کہ وہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتی، کم عقل ہے، اور دوسرے اس کے پنڈلیوں کے اندر بال ہے، بہت زیادہ بال ہے۔ الغرض سلیمان علیہ السلام کو ایک بات تو جناتوں سے پہنچی، دوسری بات یہ بھی تھی کہ اس کی سوجھ بوجھ دیکھی جائے، بلقیس کی سوجھ بوجھ دیکھی جائے، وہ کتنی عقل مند ہے، کتنی ذہین ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں دکھا کر کیا اس کا پورا تخت اٹھا لانا اور تخت اٹھا کر لا کر اس کو بدل دینا، یہ ساری چیزیں دکھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ معجزے دیکھ کر وہ جلدی مسلمان ہو جائے، وہ فرما بردار ہو جائے۔ دو چیزیں تھیں۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اٹھوا لیا اس آدمی سے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اسم اعظم تھا۔ اللہ کا ایسا نام جس کو پڑھ کر، جس کو بول کر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے چند وہ کلمات بیان کیے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اللہ مالک الملک، اللہم یا حی یا قیوم، یہ سارے الفاظ بیان کیے کہ یہ سارے کے سارے الفاظ اسم اعظم ہیں جس کے ذریعے جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان تمام کلموں کو استعمال کریں، ان تمام کلموں کو استعمال کریں۔ لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم، لا الہ الا اللہ هو الذی احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چند کلمات جو احادیث میں آئے، کتابوں میں آئے، ان کلمات کو حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کتابوں کے اندر۔ الغرض اس کے ذریعے اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے اس تخت کو اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی نیچا دیکھے ہوئے تھے کہ یوں اونچا دیکھا تو سامنے تخت تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر دیکھ رہے تھے کہ یہاں نظر کی تو وہاں تخت موجود تھا، اور یہ صاحب علم ایک عالم تھے۔ کس کے عالم تھے؟
तौरात के आलिम थे, ज़बूर के आलिम थे। इस इल्म के ज़रिए इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और यह तख्त हाजिर हुआ। उलमाए किराम ने लिखा है, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि एक तौरात का इल्म जानने वाला और ज़बूर के इल्म जानने वाले का ये मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि ज़बूर का इल्म जानता है और तौरात का इल्म जानता है तो उसका ये मकाम है। तो ज़रा सोचे, जो कुरान और हदीस का इल्म जानता होगा उसका मकाम कितना होगा, हमारे उलमाए किराम का मकाम कितना ऊंचा होगा। ज़रा सोचे, उनका मर्तबा कितना ऊंचा होगा अल्लाह के नज़दीक। जिसका मकाम के तौरात को जानने की वजह से और ज़बूर को जानने की वजह से जिसका मकाम इतना बड़ा हो गया, तो जो कुरान जानते हैं, जो कुरान का इल्म जानते हैं, कुरान की तफसीर जानते हैं, कुरान के निकात जानते हैं, कुरान के फसाहत और बलागत पर मेहनत करते हैं, जो लोग अहादीस को अज़बर करते हैं, अहादीस का दर्स देते हैं, अहादीस लोगों के दरमियान फैलाते हैं, उन लोगों की कदर और उन लोगों की मंजिल, उन लोगों का मर्तबा मकाम अल्लाह के नज़दीक कितना हो। जिससे हमें एक बात मालूम हुई कि हमारे इन उलमाए किराम की कदर करनी चाहिए, उनकी तौहीन नहीं करनी चाहिए, उनकी जिल्लत नहीं करनी चाहिए, उनकी गिबतें नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में जैसा वैसा नहीं बोलना चाहिए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ू अज़िल्लतल आलिम, कि किसी आलिम की तौहीन न करो, किसी आलिम को जलील न करो, वला तक़तऊ, और उससे कते ताल्लुक ही न करो, उससे बात करना न छोड़ो, उससे बात करना न छोड़ो। वतन तज़िरू, फरमाया वतन तज़िरू, और तुम इंतजार करो इस बात का, वाफ़िअतहू, कि वो लौट कर वापस आ जाए, वो लौट कर वापस आ जाए। तीन चीजें बयान की अल्लाह के नबी ने। एक बयान की कि किसी आलिम की तौहीन न करो, जलील न करो, उसके बारे में बुरा भला न कहो, उसको गालियां न दो, उसके बारे में पीठ पीछे जैसी वैसी बातें करके उनको बदनाम न करो। दूसरा फरमाया, अगर उससे कोई गलती हो जावे, कोई गुनाह हो जावे, तो उससे कतई ताल्लुकी न करो। बाज लोग होते हैं कि उसको कतई ताल्लुकी कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको दूर भगा देते हैं, और फिर उसके बारे में जैसी वैसी बातें बयान करना और उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। ये हालत है हमारे माशरे की, ये हालत है हमारे माशरे की। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसकी किसी गलती की वजह से उससे कतई ताल्लुकी न करो, बल्कि इंतजार करो, अल्लाह उसके इल्म की बरकत से उसको तौफीक दे देगा तौबा की, और फिर वो लौट कर आएगा, और वो जो पुराना गुनाह उसका हुआ है अल्लाह उसको भुला देगा, और अल्लाह उस पर कायम उसको नहीं रखेगा। लेकिन हमारे माशरे में ये सारी चीज़ें नहीं होती। उलमाए किराम की किसी गलती की वजह से सारे उलमाए किराम को बदनाम किया जाएगा। क्या आज के किया जा रहा है कि आज के उलमा ऐसे हैं, आज के उलमा वैसे हैं, आज तो उलमा ऐसे हो गए, आज तो उलमा वैसे हो गए। ये सारी बातें चल रही है हमारे माशरे में। ये हमारे माशरे को हलाक करने वाली चीज़ें हैं, और ये मुनाफिक लोगों की और यहूदियों की आदत है कि उलमा से अवाम को तोड़ो, उलमा से अवाम को तोड़ो। जब तक उलमा से अवाम जुड़े रहेंगे तब तक ये अवाम और ये मुसलमान राह रास्त पर रहेंगे, और जब उलमा से ये कट जाएंगे तो फिर वो जहालत पे पड़ जाएंगे और जहालत बर्पा करेंगे। इसलिए यहूदी चाहते हैं कि उलमा से अवाम को तोड़ो, उलमा के बारे में बदज़नियाँ पैदा करो, उलमा के बारे में जैसी वैसी बातें चलाओ, ताकि उलमा से अवाम कट जाए। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई आलिम ऐसा है कि जो अमल नहीं करता, आलिम को चाहिए कि वो हमेशा बाअमल हो, सुन्नतों का पाबंद हो, शरीयत पर चलने वाला हो, इल्म की पैरवी करने वाला हो, और सही तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला हो, सही ज़िंदगी अपनी गुजारने वाला हो। लेकिन फिर भी अगर किसी आलिम से गलती हो जावे तब भी उसका एहतराम ज़रूरी है, तब भी उसका एहतराम ज़रूरी है। हमारे माशरे में आलिम थे ना हो करी से, आलिम थे ना हो, ये ऐसा करके क्या किया जाता है, आलिम से दूरियां इख्तियार की जाती है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि उसका कोई आलिम अगर कोई गुनाह कर बैठे तब भी उसका एहतराम ज़रूरी, क्योंकि उसने गुनाह करने की वजह से उसके अंदर कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, इल्म नूर है, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके अंदर मौजूद है, एक मकाम और एक रुतबा उसका मौजूद है। जैसे काफिर माँ बाप है, उनका रुतबा है, उनका मर्तबा है, वो कुफ्र करते हैं, उनके अंदर कुफ्र है। तो ऐसा नहीं कि वो काफिर है तो उनको छोड़ देंगे, काफिर है तो उनकी नाफरमानी करेंगे, काफिर है तो उनको बुरा भला कहेंगे, काफिर है तो उनको पड़े डाल देंगे, उनकी खिदमत नहीं करेंगे। नहीं,
چاہے وہ کافر ہیں، ان کے اندر ایک گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس ماں باپ کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی خدمت کریں گے، قرآن کہتا ہے اس کی خدمت کریں گے، لیکن وہ کوئی شرک کا حکم دے وہ نہیں مانیں گے، لیکن خدمت تو ان کی ضرور کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی عالم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ان کے گناہ کی وجہ سے اس عالم کو ہم نہیں چھوڑیں گے، بلکہ انتظار کریں گے کہ وہ واپس لوٹ کر آئے اور وہ گناہ جو اس نے کیا ہے اس سے توبہ کر لے۔ اور یقیناً جو عالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے علم کی برکت سے اس کے دل میں ایک ڈھچکا لگتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کے دل میں ایک چوٹ لگتی ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، میں کیا کر بیٹھا۔ رات کی تنہائیوں میں پھر اللہ کے سامنے وہ روتے ہیں اور رو کر اللہ کو منا لیتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ میرے پاس کئی مرتبہ کچھ عالم آتے ہیں اور میں ان کا اکرام کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں گناہ ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر فلاں فلاں گناہ ہے، پھر بھی میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ کیوں میں احترام کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے علم رکھا ہے، علم کی دولت رکھی ہے۔ الغرض ہم کو چاہیے کہ ہم علماء کرام کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں، ان کی فرما برداری کریں، شریعت کے دائرے میں جو وہ بات کہے اس بات پر ہم چلنے والے بنیں، ان کا عزت و احترام کرنے والے بنیں۔ الغرض اب دیکھیں وہ عرش آ گیا، وہ تخت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کی ذہانت کو ناپا جائے، چونکہ سامنے مد مقابل ہو، اس کی ذہانت کو ناپنا اور اس کی طاقت کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے سی بی آئی اور جاسوسی کا یہ شعبہ رکھا جاتا ہے کہ دشمن کی حرکات و سکنات کو معلوم کی جائے کہ اس کے اندر کیا طاقت ہے، اس کے اندر کیا خرابی ہے، کیا اچھائی ہے۔ یہ ساری چیزیں سی بی آئی کے جو شعبہ ہوتا ہے، جاسوسی کا شعبہ ہوتا ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے کہ دشمن کی طاقت کو جاننا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طاقت اور اس کی ذہانت کو جاننے کی کوشش کی کہ اس کی ذہانت کتنی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اس تخت کو بدل دو، نکرو، اس کی شکل و صورت کو بدل دو۔ تو جناتوں نے کیا کیا؟ اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر، اس طرح کر دیا۔ اور جو جواہرات لگے ہوئے تھے، جہاں لال یاقوت لگے ہوئے تھے وہاں ابھی دوسرے کلر کے لگا دیے، گرین لگا دیے، ہرے کلر کے لگا دیے، اور جہاں ہرے تھے وہاں لال لگا دیے، اور رد و بدل کر دیا، اور کچھ باتیں اپنی طرف سے ملا لی، اور تخت کو ویسا ہی ویسا رکھا، کچھ باتیں بدل دی۔ اب کیا ہوا؟ تخت کو بدلنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں اپنے دربار میں، ادھر سے بلقیس چلی، بیت المقدس تشریف لائی، پایا تخت میں، اور کیپٹل جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راجدھانی تھی، اس راجدھانی میں، اس کیپٹل میں وہ تشریف لائی اور سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو کسی نے بتایا ان کو، یا حضرت سلیمان نے خود کہا، یہ تمہارا تخت ہے، تمہارا تخت ایسا ہی ہے، تمہارا تخت ایسا ہی ہے۔ اب دو باتیں تھیں، وہ کہتی ہاں میرا ہے، لیکن اس میں تو رد و بدل ہے، اور اتنی دوری کے اوپر دو مہینے کی مسافت کے اوپر میرا تخت یہاں کیسے آ گیا اتنی جلدی؟ یہاں کیسے آ گیا؟ ہم تو وہاں سے نکلے تھے تو تخت کو تالوں میں بند کر کے، 7 روموں میں بند کر کے، 7 کمروں میں بند کر کے آئے تھے، وہاں پہرے دار بٹھا کر آئے تھے، پھر اتنی دوری سے ہم سے پہلے کیسے آ گیا؟ اور اتنا بڑا تخت کیسے آ جاوے؟ اتنا بڑا تخت جو بھاری بھرکم مضبوط سونے چاندی سے بنا ہوا، اس کو کون اٹھا کر لایا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ تخت آسمان سے یوں نہیں لایا گیا، بلکہ زمین سے لایا گیا، زمین کے اندر سے اس کو لایا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ الغرض تو اتنا بھاری بھرکم تخت اگر اوپر سے آتا تو ہمیں پتہ لگ جاتا کیسے آیا، اور اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی تھی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے تھی، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بلقیس تو یوں نہیں کہہ سکتی تھی یہ میرا ہے، اور تھوڑا سا بدلا ہوا تھا اور لگتا تو ایسا تھا یہ انہی کا ہے، اس لیے ایسا بھی نہیں کہا کہ میرا نہیں ہے، بلکہ کیا کہا؟ لگتا تو ایسا ہے۔ کیا کہا؟
اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی ذہانت کو ناپا کہ دیکھو کتنا بہترین جواب دیا، نہ بھی نہیں کہا ہاں بھی نہیں کہا، بلکہ یوں کہا لگتا تو ایسا ہے، لگتا تو، اس سے اس کی ذہانت کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی ذہانت دی ہے۔ ہمیں ایک بات کا علم یہ بھی ہو گیا کہ ساری عورتیں ویسے تو مرد سے کم ان کی عقل ہوتی ہے، عورت کی عقل مرد سے کم ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت دی ہوتی ہے، اتنی ذہانت دی ہوتی ہے جو انسانوں سے بڑھ جاتی ہے، جو آدمیوں سے بڑھ جاتی ہے، جو اپنے شوہروں سے بڑھ جاتی ہے۔ تو بہت سی مرتبہ عورتوں کے اندر بھی اچھا علم ہوتا ہے، ان سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ہماری بیویوں کے اندر، ہماری گھر کی محرم عورتوں کے پاس بھی ایسا علم ہوتا ہے جس سے ہمیں فائدے اٹھانے چاہیے۔ الغرض انہوں نے تو جواب دے دیا، اب آگے دیکھیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک بات رکھی۔ کیا بات رکھی؟ کہ یہ ساری چیزیں آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس طرح تخت کو لانا، یہ معجزہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ ملکہ نے کہا کہ گویا کہ یہ وہی ہے اور مجھ کو اس بات کا علم ہے پہلے سے ہی، اور میں مسلمان ہو کر فرما بردار ہو کر آ گئی ہوں۔ کیا کہا؟ یہ معجزہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں تو پہلے سے ہی آپ کو جان چکی ہوں کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی مدد سے ہی اور اللہ کی ہی قدرت سے کر رہے ہیں، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، اس لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ معجزے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو کہا گا یہ آپ کا ہی تخت ہے، آپ نے پہچانا نہیں، آپ نے پہچانا نہیں، یہ آپ ہی کا تخت ہے۔ انہوں نے سامنے سے یہ کہا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، میں تو پہلے سے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ وہ کتنی ذہین تھی کہ اس نے یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان کو پہچان لیا اور مسلمان ہو گئی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ عرش اٹھا کر جو لایا گیا، عرش اٹھا کر لایا گیا، یہ تخت اٹھا کر لایا گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ تکبر نہیں کیا کہ دیکھا تخت ہم لے آئے، دیکھا پلک جھپک میں تخت ہمارے پاس آ گیا، دیکھیے ہماری طاقت، دیکھیے ہماری شان و شوکت، نہیں۔ کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ کو ہمیں توفیق دے، اللہ میں طاقت دے، اللہ میں قوت دے، اللہ ہمیں ذہانت دے، اللہ ہمیں عہدہ دے، رتبہ دے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یہ تو میرے فضل کا رب ہے، یہ تو میرے فضل کا، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے میرے رب نے عطا فرمائے، میرے رب کی مہربانی ہے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ دنیاوی چیزوں کو بھی دین کی طرف موڑ دیتے تھے، دین کی طرف موڑ دیتے تھے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو دین کی طرف موڑ دیتے تھے، کوئی بھی ایسی بات آتی تھی یہ اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں بھی ہر چیز کو، ہر نعمت کو، ہر عمل کو اللہ کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شکر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دولت دی، یہ حکمت دی، اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت دی، یہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر کروں۔ مجھے اللہ آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے کہ اللہ کب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس لیے نعمت دیتا ہے کہ ہمیں آزمائے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو آدمی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کی نعمتوں کو اللہ بڑھا دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر اس نے نافرمانی کی، ان عذابی لشدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کیا فرمایا؟ نعمت کی شکر کرو،
قدردانی کرو، اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے گا، ناشکری کی تو وہ نعمتوں کو چھین لے گا، اوپر سے عذاب کو نازل کر دے گا، اوپر سے اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے گا، مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، آزمائشوں میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں کی قدردانی کریں۔ نعمتوں کی قدردانی کیا ہے؟ جو چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو صحیح استعمال کریں۔ روپے دیے تو صحیح جگہ پر استعمال کریں، صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ طاقت دیے، طاقت صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ یہ اللہ کا پہلے نمبر کا شکر ہے۔ دوسرے نمبر کا شکر عمل کا اے اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، زبان سے شکر ادا کریں۔ نعمت کی قدردانی کرے، یہ اللہ کا پہلا شکر ہے، اور زبان سے اس کا اظہار کرے، یہ اللہ کے دوسرے نمبر کی شکر قدردانی ہے اور شکر گزاری ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی چیز اللہ نصیب فرمائے تو ہم صحیح اس کو استعمال کریں۔ پیسے دیے تو ایسا نہیں کہ پھالتو میں اس کے اڑاتے پھریں، پھالتو میں اڑاتے پھریں اور کہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، تو یہ شکر گزاری نہیں بلکہ ناشکری ہے۔ زبان سے تو بول رہے اللہ کا بہت شکر ہے، لیکن اس کی صحیح استعمال نہیں کرتے تو یہ ناشکری ہے، شکردانی نہیں ہے اور شکر گزاری نہیں ہے۔ اس لیے صحیح استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے، آنکھ کا صحیح استعمال، زبان دی ہے، زبان کا صحیح استعمال، ہاتھ دیے، ہاتھ کا صحیح استعمال، گاڑی دی ہے، گاڑی کا صحیح استعمال، جو کچھ دیا اس کا صحیح استعمال، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم تجھ سے میں محبت کرتا ہوں اور تجھ سے وصیت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور بھی ضرور پڑھنا۔ وہ کون سی دعا؟ اللہم اعنا علی تلاوت کتابک و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے باری الہ میری مدد فرما تیری قرآن کی تلاوت کے اوپر، تیرے شکر کے اوپر، تیرے ذکر کے اوپر اور اچھے اخلاق کے اوپر میری مدد فرما۔ تو کیا فرمایا؟ شکر ادا کرتے رہنا۔ وصیت کی کہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا۔ اس سے معلوم ہوئی کہ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور جو آدمی کہتا ہے کسی نعمت کو اللہ نے عطا فرمایا تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو دوہرا کر دیتے ہیں، اس کی نعمت کو دوہرا کر دیتے ہیں۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کسی بات میں اور کسی چیز میں، کسی رتبے میں، اپنے مال و دولت میں، اپنے عہدے میں، اپنی طاقت پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اب دیکھیں، بلقیس مسلمان ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ اس کے سامنے ظاہری چیزیں رکھی تھی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات تھے وہ معجزات رکھے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو ایسی چیزیں، یہ جو شان و شوکت والی ظاہری چیزیں وہ بھی دکھائیں، کیونکہ دنیا والے چمتکار کو نمسکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات تھے وہ تو دکھا دیے کہ ایک تخت کو اٹھا لیا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں۔ اب دنیا کی شان و شوکت بھی دکھا دے کہ ہم نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں، اپنی بادشاہت کا کمال بھی دکھا دے، کیونکہ چمتکار کو نمسکار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ٹھہرایا اور کہا کہ بتوں کی عبادت مت کرنا، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ کر جن جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، اس بات کو ختم کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ حضرت سلیمان نے اس کو وہاں روک دیا، ہر چیز سے روک دیا، اور وہ سچے دل سے، پکے دل سے وہ مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کا نکاح ہوا یا نہ ہوا وہ آگے چل کر آپ کو بیان کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا پاور دکھانے کے لیے شیش محل، کانچ کا محل تیار کروایا کہ پورا کانچ کا محل تیار کر دو۔ کانچ کا محل تیار کروایا گیا، ہر جگہ شیشے شیشے شیشے، ہر جگہ۔ اور روم روم ہوتے تھے، کمرے ہوتے تھے، ایک کمرے سے آخری کمرہ بھی دکھتا تھا۔ اور پھر اس محل میں داخل ہونے کے لیے یہ جو ہماری مسجد ہے، مسجد سے باہر گیلری ہے، تو وہ محل تو بہت بڑا تھا۔ اس محل کے باہر جو راستہ تھا یہاں اندر آنے کے لیے، کمپاؤنڈ کا جو راستہ تھا وہ کمپاؤنڈ کا راستہ، اور جو اندر جو راستہ آ رہا تھا اس راستے کے اندر، اس راستے کو بھی شیشے کا بنوائے، کانچ کا۔ اور کیا کیا؟ پہلے اس کے اندر حوض بنائے، بڑے بڑے پانی کے حوض۔ پانی کے حوض بنانے کے بعد اس میں عجیب و غریب قسم کے جانور چھوڑ دیے، مچھلیاں چھوڑ دی، اور رنگ برنگی جانور چھوڑ دیے جو خوشنما ہو، دیکھنے میں بڑے مزیدار معلوم ہو، اور دیکھنے کے بعد
آنکھوں کو سکون مل جائے اور آنکھوں کو لذت محسوس ہو، ایسی ایسی چیزیں اندر چھوڑ دی. پھر اوپر سے کانچ بچھا دیا، اوپر سے کانچ بچھا دیا. یہ ٹیکنالوجی اس زمانے کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی. آج آپ چائنا وغیرہ میں چلے جائیں، کچھ مولوں میں ایسا ہوتا ہے، کچھ مولوں میں بڑے بڑے ڈولفین وغیرہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر سے جا رہے ہوتے ہیں، نیچے سے جا رہے ہوتے، درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ کانچ کا پورا راستہ ہوتا ہے، کانچ کا پورا راستہ. لفٹ سے اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا کانچ کا راستہ، پورا کا پورا کانچ کا محل ہے اور اس میں قسم قسم کے جانور تیر رہے ہوتے ہیں، قسم قسم کے. یہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی، جناتوں کے ذریعے انہوں نے ایک پورا محل شیشے کا اور کانچ کا بنایا. اس کے بعد کانچ کا بنانے کے بعد راستہ بھی کانچ کا بنا دیا. نیچے پانی چل رہا ہے، نہر چل رہی ہے، یوں معلوم ہو رہا ہے اوپر کانچ ہے ہی نہیں، پانی ہی پانی ہے اور بڑا گہرا پانی ہے. اور اس میں سے آدمی کو چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جہاں بچھا ہوا تھا وہاں جانا ہوتا تھا. الغرض سلیمان علیہ السلام نے دوسرے تیسرے دن جب بھی ایمان لے آئی، اس نے ویٹ بھی کیا، اس کو رکھا گیا، مہمان خانے میں رکھا گیا، ان کی مہمان نوازی بھی کی گئی، ان کے لشکر کی مہمان نوازی کی گئی. بہت کچھ کرنے کے بعد پھر جب یہ محل تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر یوں بیٹھے اور کہاں کہ ملکہ کو بلایا جائے. ملکہ ادھر سے آئی، چلتے چلتے جب آئی تو اس نے اپنے پائچے اٹھا دیے، اپنے پائچے. سلیمان علیہ السلام نے کہا بی بی پائچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی پانی نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، بلکہ پانی کے اوپر کانچ بچھا ہوا یہ راستہ ہے، پانی تو اندر ہے، اوپر کانچ ہے، کانچ پر چل کے آ جاؤ. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پنڈلیوں کو دیکھا کہ اس پر بال تھے، اس پر پورا جسم خوبصورت تھا، خالی پنڈلیوں میں چھوٹے چھوٹے بال تھے، ذرا زیادہ بال تھے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس زمانے میں جناتوں کے پاس بال صفا پاؤڈر بنایا تھا. بال صفا پاؤڈر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس زمانے میں بنایا، اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور آج بھی یہ چلتا آتا ہے اور چلتا آ رہا ہے. الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا مزید جو باقی واقعہ ہے آئندہ کل عرض کیا جائے گا. اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.